السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ ہاں صاحب، اب یہ چوٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، چوٹی کے متعلق میں ایک بات بولنا چاہوں گا حضرت قبلہ۔ اصل میں عرب کی سرزمین کے اوپر ایک جاباز، بہادر، پر ایمان، پر عقیدہ مند اور عاشق رسول طبقہ بھی گزرا ہے، جس نے عرب کی سرزمین پہ جا کر کے فتح حاصل کر کے وہاں کے یہودیوں کو شکست دی، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا اور مکے کو اور مدینہ کی سرزمین کو اپنے ہاتھ میں اختیار میں لیا۔ اسے حکومت عثمانیہ کہتے ہیں۔ در حقیقت میں یہ ترکی سے ہے، ترکی کے لوگ ہیں، عاشق رسول تھے۔ ان کا عشق، ان کا فراق نبی کی اس وقت کی حالت سے متعلق تھا، جو حالت نبی کی ذات مطلق تھی، فراق الہی کے عشق میں گزر گئی۔ کیا بات! انہوں نے والے عمل کیے، اس لیے ان کے نزدیک وہ چوٹیاں باندھتے ہیں۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے اندر جو مجاہدین تھے، گھوڑا سواری کے دوران کھلی زلفوں سے مداخلت ہوتی تھی، چہرے پہ رخساروں پہ بال آتے تھے، دخل ہوتا تھا تو اپنے صافے کے اندر جو پیچھے چھوڑی جاتی ہے دم، اس دم کو سملہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اس پیچھے کے پشتوں کی طرف جو سملہ ہوتا تھا اس میں زلفوں کو لپیٹ لیا جاتا تھا۔ تو زلفوں کو گرا بنا دینا، لپیٹ لینا مانند چھوٹی کے ہے، مانند جٹا کے ہے۔ تو یہ جٹا جو ہے اس طرح سے جو ہے مجاہدین کی سنت ہے، صحابہ مجاہدین کی سنت ہے۔ کیا بات! اور بال اس لیے مقرر رکھتے تھے کہ پشتوں کی جانب سے اگر کوئی دشمن وار کر جائے اور ہم تھوڑا بچا لے کبھی، تو بال کٹتے کٹتے رہ جائے اور گردن تک تلوار کا اثر بے اثر ہو جائے، اس کا دباؤ کم پڑ جائے، وہ بے اثر ہو جائے۔ اس لیے یہ حکمت تھی کہ بالوں کو باندھ کے یہاں پہ گج کر لیا کرتے تھے اور پیچھے کے سملے میں لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اچھا، اور دو حصے ہوتے تھے سملے کے، ایک حصہ چہرے کے اندر منہ چھپانے کے لیے اور ایک حصہ ویسے چھوڑا جاتا تھا۔ اچھا۔ دوسرا، اہل علب کے نزدیک، یہ تو بتا دیا میں نے تم کو حضرت، یہ بھی واضح تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، وہ لوگ مل جائے گا ان کو حوالہ۔ مصابیت کا مسئلہ ہے ہی نہیں صاحب، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ تمام مومنین، تمام صحابہ اور تابعین، یہ سب کے باقی کیا ہے؟ بے علم لا علم تھے، انہی کو علم حاصل ہو گیا آج والوں کو۔ یہ محتاجی روایت، وہ حال رسول۔ کیا بات! یہ محتاجی روایت، وہ حال رسول، زمین آسمان کا فرق دونوں کے اندر۔ حق! کیا بات! سبحان اللہ! تو تم محتاجی روایت کو اہمیت دیں گے کہ حال رسول کے لوگوں کو اہمیت دیں گے؟ انہوں نے تو دیدار کیا یار، نبی کی زندگی روبرو ہر حالت کی ان کے سامنے رہی۔ حق! ہاں، کچھ حکمران، خلفائے حکمران کی اپنی ذاتی مزاجی تھی کہ وہ زلف نہیں رکھتے تھے، اچھا، تو ان پر قلم نہ بنے اس لیے انہوں نے اپنی نظامت میں سے زلفوں کی فضیلت کو نکال کے سیٹ کر دیا۔ اس کی بھی تم کو تاریخ میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بہت بے بہرا ہو اے لوگوں جو تم سوال کرتے ہو، بہت دور ہو تاریخ کی حقیقت سے۔ کیا
بہت خوب صاحب، بہت خوب. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حالیہ زندگی ہوتی ہے، دو حالت کی زندگی، ایک بظاہری بشری زندگی، ایک تعلق ذاتی زندگی، ذات یعنی اللہ کے تعلق کی زندگی. ہاں تو وہ جو حالت ہوتی تھی تو اس حالت میں زلف دراز ہوتی تھی، چہرے کے بعد دراز ہو جاتے تھے. یاد رکھنا، نہ زلف رکھنا ہے نہ چہرہ رکھنا ہے. سنت موقدہ اس لیے کہ ہمیں بار بار ہمارے قلب کو، ہمارے نفس کو یہ سنت بار بار نبی کی اس اصل کی جانب رجوع کرے. یہ سنت موقدہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر، ان کے حالت باطنہ پر عمل کریں. کیا بات، سنت باطنہ کی طرف ہم جائیں کیا بات، سبحان اللہ. جو ذات سے جوڑ دیتی ہے، اللہ کی ذات سے جوڑ دیتی ہے. حق. اصل میں چہرہ ہو یا زلفیں ہو، یہ انتہائی عشق کی علامت ہے. ابھی اگر ایک بات تھی، میں جب بہت پرانا پڑھا ہوں، لیکن کہاں پڑھا کدھر پڑھا یہ مجھے یاد نہیں ہے، جی جی لیکن اتنا یاد ہے کیا فتح مکہ کے وقت جب آپ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں 5 چوٹیاں تھی، لیکن میں ابھی مجبور ہوں کہ وہ کہاں کب کیسا میرے ذہن میں نہیں. جی جب آپ سے سفر کیا تو وقت اثر ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں داخل ہوئے، شہر مکہ کے اندر، اچھا، اور لوگوں نے، دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے. ہاں منافق بھی تھے اس میں، کافر بھی، ہاں سب نے ہتھیار ڈال دیا. آپ نے کہا کہ جس نے ہتھیار ڈال دیا وہ اسلام کے امان میں ہے، دین کے امان میں، اللہ کے امان میں ہے. یہ اعلان بھی کروایا تھا. اس وقت زیادہ وقت تک صافہ سامنا سر میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ اندر سے کولا بھی پہنتے تھے، اندر سے کولا اور اس کے اوپر سے صافہ بنا ہوا ہوتا. اچھا، جی جی تو پسینے سے سر جو ہے تر ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے ٹھنڈا وقت جب قریب آیا، غروب آفتاب کا وقت آیا، ہاں جی، تو ٹھنڈک چھا گئی فوراً. تو آپ نے تازہ دم سانس لیا، کیونکہ میں سب سے بری ہوا، فکر اسے بری ہوا. ہاں جی، تازہ دم سانس لیا اور صافے کو اتارا. اتارنے کے بعد تو لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا بعض معاملات میں نے اسے کہتے ہیں حضرت میں روایت کتبی کہتے ہیں اسے. اچھا، کتبوں کی روایتوں میں اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب ہے، ان میں بھی اشارہ ملتا ہے. اور حضرت جو ہے حسن بصری، حضرت حسن بصری کی ترغیب اور تربیت کے اندر بھی اشارات ملتے ہیں. اچھا. آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ میں نے اشارے دے دیا. بہت پرانا نسخہ ہے، ابھی نہیں ملے گا، ابھی مشکل ہے. میرا بھی جو ہے میں نے قریب جو ہے 35 سال پہلے جو ہے میں نے مطالعے کیے تھے بزرگوں. ہاں، میں نے 25 سال کتبوں کی کتابوں سے ملتے ہیں، یہ کتبوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. جیسے قطب الدین بختیار کافی کتب تھے، ایسے کتبوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں ان کو، ایسی باتوں کو جو اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے محفلوں سے ملتی ہے اس سے. وہ کتب کی کتاب کی روایت کہلاتی ہے، روایت کتبی. اچھا. تو خیر یہ وہاں سے منسوب ہے. تو دیکھا جاتا ہے کسی نے 7 دیکھی، کسی نے 5 دیکھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال جو تھے بڑے خوشنما انداز میں لٹ بنتی تھی آپ کی، اسپرنگ کی جیسی. صلی اللہ علیہ وسلم. اسپرنگ کی جیسی سیاہ، ایک دم سیاہ بال. پورا عرب کا جو فرش جو ہے وہ سنہری ریت سے بھرا ہوا، اس میں لال دمکتا ہوا چہرہ سیاہ بالوں کے درمیان میں، درخشاں جیسے کھلا ہوا، ایک دم شگوفہ ہے وہی سے جنت سے پھول اترا ہو. اللہ نے اسے اپنے نور مخصوص سے، اپنی تجلی سے، اپنی لطافت انتہا سے جسے جو ہے تراشا ہو، بنایا ہو، ترتیب دیا ہو. ایسے حسن زیبا رخ رسول کے اوپر جو چہرے پہ زلفیں تھی صاحب میرے، وہ پسینے سے تر ہو کے گلی ہو گئی تھی اور اس کی لٹیں بن گئی تھی. تمام بالوں کی بھیگ کر تر ہو کر کے لٹیں بن گئی تھی، کیونکہ آپ کے زلفیں گھنگرالے تھے.
تو وہ کئی لوگوں کو 5 نظر آئے, کسی کو 6-7 نظر آئے, انہی لٹوں کو چوٹیوں سے مراد تصویر دیا گیا ہے اہل ہند کے نزدیک. اہل ہند کے نزدیک. اچھا, الحمدللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور رہی بات چوٹی رکھنا باندھنا, یہ مجاہدین کی سنت ہے, اور جسے مجاہدین کی سنت گوارا نہیں وہ اپنے ناقص عقیدے کے ساتھ جمع رہے, بنا رہے. صحیح. اور ترکی میں اس لیے جتنے بھی فقراء کرام صوفیہ کرام ملے گے آپ کو خانقاہ سے وابستہ ہو, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جتنی خانقاہ ہے طریقت قادری سلسلے کی جو ترکی میں پھیلی ہوئی ہے, چل رہی ہے ابھی بھی راجاری ساری الحمدللہ ترکی کے اندر. بہت زیادہ مضبوط اگر ہے تو وہ قادری سلسلہ ہے. کیا بات, ترکی میں, یقین مانے آپ. سبحان اللہ. حسن بصری سے منسوب تمام شاخیں وہاں موجود اور پہنچی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ ہاں جی, حسن بصری سے منسوب بھائی. تو یاد رکھنا یہ تمام کے تمام شاخ قلندر, شاخ غوثیت وہاں موجود ہے, اور ان سب کی سنت ہے زلفوں کو باندھنا, چوٹی کو باندھنا چلے. اور وہ چوٹیوں کا ایک رمز ہے, چوٹیوں کا بھی ایک رمز ہے. کیا ہے؟ دوران ذکر جلی کے زلفیں کھولتے ہیں وہ, اس کے پہلے نہیں کھولتے وہ, تاکہ ان کی ہر زلف کا ایک ایک بال, ایک ایک بال اس ذکر میں سربر ہو کے رشک کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تمام ذکر کی قوتیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ذکر کی قوتیں سمیٹ کر پورے وجود سے, تن سے جتنا وائبریشن ہے اس ذکر کا پورا سمیٹ کر اپنی چوٹی میں باندھ کے رکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ حکمت روحانیت ہے اس کے پیچھے میرے بھائی, یہ حکمت روحانیت ہے الحمدللہ. اس کو سمجھے, ورنہ جا کر کے تحقیق کر لے. اور ان مردوں کو اللہ حیا کرے جو مونچھیں مڑوا دیتے ہیں, عورتوں کے متشابہت بنتے ہیں. ارے پر چہرے پہ رکھی ہوئی اتنی, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو حضرت؟ جو ہے ایسی 50 چیزیں ہیں عورتوں کی جو ہمارے اندر مردوں میں آ چکی ہے, اس پر کسی کی نظر نہیں, فکر نہیں ہے, مگر ایک مومن کا کوئی عمل اگر گزرتا ہے, ارے بے اخلو کم سے کم یہ بات تو سمجھ لو کہ نبی کی 2 حالت ہے, ایک ظاہری اور ایک باطینی. حالت باطین کا جو فراغ ہوگا وہ ظاہر سے بے دخل ہوگا, یعنی ظاہری ہوش سے بے دخل ہوگا. صحیح ہے. جب جس کا تعلق ظاہری ہوش سے نہیں رہتا ہے تو اس کا جسم کدھر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, کیسے گھٹتا ہے, اسے کیا پرواہ, کیا فرق. صحیح. مگر اس کی وہی حالت مقبول ہے جس سے خدا قربت کرتا ہے. تو نبی کی خدا قربت کرنے والی حالت کی جو سنت ہے اسے اپنانا افضلیت ہے, یا معاشرے کے لیے اس کو تبدیل کرنے والی سنت جو ہے اسے اپنانا افضل ہے. یہ فیصلہ خود کر لے. یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ صاحب, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے, اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.